العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز و محترم زینت و رونق محفل اور صدر گرامی قدر پیر طریقت رہبر شریعت جگر گوشہ حضرت پیر پٹھان رحمہ اللہ تعالی حضرت قبلہ پیر محمد طاہر خان صاحب مجددی نقشبندی حسنی زیب سجادہ نشین آستانہ عالیہ پیر پٹھان قصبہ گجرات شریف دامت برکاتہم و فضلہم. رونق محفل پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا قبلہ پیر سید محمد شاہ زیب صاحب زیدہ مجدہ و فضلہ آج دی اس بابرکت اور رونق تقریبی تشریف فرما جملہ علماء کرام نادخواں حضرات حضرت خواجہ پیر پٹھان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آستانے آئینہ نقصہ آپ نے مریدین متعلقین محبین اور متوسلین اور جملہ خوشبخت حاضرین و سامعین، الحمدللہ یہ چند گھڑیاں رب کائنات نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام نے ذکر سانگے مل باہن دی عطا فرمائیاں. اللہ نے سب کو اپنے گھرج قبول فرمائے. رب کائنات میں ہمیشہ اپنی خیر دیا راہ مسئلے واسطے آسان فرمائے. اور حضرت قبلہ محمد طاہر خان صاحب دامت برکاتہ العالیہ بزرگان دین دا یہ جرا سفر ہے سالانہ ہوئے یا کم و بیش اسی ترتیب رکھی وجہ اس دا مقصد روحانی طور تے انسان کو ریفریش کرنا ہوتا ہے، کیونکہ انسان دا مسئلہ یہ ہے جو وہ بہت بڑک کھڑے ہر معاملے دے وچ انسان مسلسل ہی کو نہیں رہ سکتا کوئی بھی کم ہوگا. اور اس واسطے قبض و بسط یا اصطلاحی ہیں تصوف کی اور یہ اصطلاحات ہر معاملے چھڑے کہلے انسان دا سینہ کھلا ہوتا ہے کہلے تنگ تھی بیتا ہے. یہ عبادت بھی اسی قسم دا معاملہ ہے کہ انسان مسلسل ہی کو نہیں رہتا ذوق بدلتا رہتا کہلے دل آدھے نفلی پڑھوں گا ذکر اذکار کروں گا تسبیحات پڑھوں گا سبحان اللہ دے نعرے ماروں گا اللہ اکبر دی سونیاں تکبیراں بلند کروں گا اور ذکر اذکار دی ہر کیفیت قرآن کریم دی تلاوت نماز اگر انسان شروع کرے اسی کی عجب ذوق محسوس کرے. لیکن کہلے قبض اور ان کے بعض دی کیفیت ہوگی انسان دے جسم تے انسان دے مزاج تے نیکی دے پاسے دل نہیں آتا کرندہ تو ہے چلو بھائی فرض ادا کرنے لیکن فرض ہی مزے چاہونا لے نہیں ہوتا فرض صرف ٹائم پاس کرنا لے. اس واسطے ضروری ہے قرآن کریم نے یہ نسخے دسے انہاں نسخہ دے جو ایک تذکیر ہے کہ ول بندے کو یاد رہی ہو جی میں جسم دیاں ضرورت ہی ترے واری کھانا کھا بیٹھے لی واری جیوں کو روح دی بھی ضرورت ہے. روح حصے تیرے جسم دا شامل نہیں روح ہے تے ایک جسم تو ہاں دے اپنے تقاضے میں جسم کو زندہ رکھن واسطے کھاون پیون دی لوڑ ہے میں روح کو بالیدگی تازگی اور روشنی اور نور دیون واسطے روح دی زندگی دے وچ رونق پاون واسطے ضرورت ہے چنگیاں گالی کرن دی سنن دی چنگے لوگاں دی صحبت اختیار کرن دی کونو مع الصادقین سچے لوگاں دے کول باہن اور اس دے مختلف انداز مختلف بزرگاں نے اپنے اپنے زمانے دور دے تقاضوں دے مطابق رکھی تبدیل کی تھی. ایک زمانہ ہوتا ہے کہ دنیا اپنے مرشد اور اپنے پیر اپنے مربی دی خدمت مزکی دی خدمت بن کے رہ پاؤں ہوتی سارے مرشد کریم سارے قبلہ طاہر خان صاحب دامت برکاتہ العالیہ دے سارے جہاں دے مرشد خواجہ غلام حسن سواق رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دے مرشد گرامی حضرت محمد عثمان دامانی رحمۃ اللہ تعالی آستانہ علی موسیٰ شریف سارے دادا مرشد وہ فرمائیں کہ
کہ ظاہر کون ہوندے، وارد کون ہوندے، اور مرید کون. آپ فرمائیں جی آپ نے مرشد کو ڈاڑی گزار سکے وہ وارد ہے میں گزرا ویندا ہی تے بس پانی پیون واسطے گویا دربار تو پھر کیے جڑا صرف ڈاڑی رہ سکے، زیادہ وقت نہ لے سکے. اور فرمایا جڑا ایک مہینہ رہ سکتے وہ ظاہر ہے، زیارت واسطے ہے، لہذا مہینہ اپنی زندگی دا کڑ کے مرشد کی خدمت وچ رہ سکتے. اور فرمایا مرید کون ہے؟ دوے مرید نہیں تھے، ایک وارد ہے بھی ظاہر ہے، تریجا ہے مرید. مطلب مرید وہ ہے جڑا اپنے آپ کو مرشد کے حوالے کر چوں زندہ چوں مردہ بدست زندہ. جی میں مردہ زندے دے ہاتھ پیا ہوتا ہے نا، جن دے پاسے وداؤ جیرے رنگ نال تساں دواؤ اس کو، یہ تفسیر دا ہی طور اس کے بعد تکفین اور تدفین دا عمل ہے. پر میں نے جی میں مردہ زندہ دے حوالے تھی میں نے اس رنگ نال جڑا مرشد دے حوالے تھی وجہ ان دی زندگی سدھار آندا ہے، وہ واقعہ مرید ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سب وہ منزل عطا فرماوے، ان تے چھڑی وارد علی منزل قسمت علی منزل. اس واسطے ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ سالانہ یا چند مہینہ دے بعد ایک ایسا ذوق والا دورہ ہوئے، یعنی کہ چند لمحے ایسے ملے انسان کو کم سے کم روح دی باریدگی دا اور بیا کچھ نہیں تو کم سے کم یہ شعور کو اجاگر کرانی، شعور دی بیداری دا ذریعہ بڑھنا چاہیے کہ انسان کو خیال داوے کہ ایسا کنوں آئے ہیں تو کہ نہیں مرنا ہے، لہذا سونے رب کو ملن دی تیاری کا کرو جتنی سارے کوئی ممکن ہے، زیادہ نہیں تو کم سے کم ہی جو کہ تو جو سب ہوتا ہے اتنا کر رہے ہیں. فاتقوا اللہ ما استطعتم. اللہ دا قرآن فرماتے ہیں اللہ کو اتنا تو ڈرو جتنا تھوڑے وسیع چاہیے. بے وسیع والے سوال ایسا نہیں کرنے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کہنی گنجائش کو بد کیا اس کو مکلف ہی نہیں فرمایا، لیکن جتنا تھوڑے وسیع چاہیے کم سے کم اتنا کیتا نہیں کہنی میں کیتا. یہ کم سے کم سوال ہے. اللہ تعالیٰ سب کم سے کم لیول جوگت رکھے کہ ایسا اپنا منہ دکھاؤن کے قابل. اللہ تعالیٰ حضرت صاحب نے زندگی مزید برکتہ فرماوے. یہی خیر دا ذریعہ ہے، یہ تذکیر ہے، یہ قرآن کی سنت. قرآن کریم نے قرآن کریم کے 5 علم ہیں. شاہ ولی رحمت سے فرماتے شروع میں 5 جگہ میں پہلا علم ہے قرآن کا علم الاحکام. قرآن کریم نے سب کو مختلف احکامات عطا فرمائے. نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات کرو، شراب کو منع فرمائے، بدکاری کو منع فرمائے، مختلف دیگر گناہوں کو منع فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے شریعت مطہرہ کے احکام عطا فرمائے. یہ ایک حصہ علم ہے. اور ایک علم ہے قرآن کریم کا علم المجادلہ. کفار دا ذکر ہے، منافقین دا ذکر ہے، مشرکین دا ذکر ہے، گناہگاراں دا ذکر ہے، ول انہاں دے اعتراض ہیں اسلام دے اوتے، ول سونے قرآن دے جواب ہے. یہ قرآن کریم دا پورا علم ہے. دوسرا حصہ یہ 2 حصے ہو گئے. 5 علماں دے وچ 2 علم ہو گئے. 3 علم میں یعنی کوئی قرآن کریم دے اگر 5 علوم دے حساب دا لکھوں گا 3 سپارے 6 5 30 کوئی ہر علم تے رفلی 6 سپارے ہو گئے. 6 تے 6 12 ہو گئے. 18 پارے بچ گئے. 18 پارے جڑے علم تے مشتمل ہیں وہ 3 علم تے 3 تذکیر دے علم. تذکیر دا معنی ہے یاد دہانی. آپ فرماتے ہیں قرآن کریم تے 3 علم یاد رہن، یاد رکھے یاد رکھے یاد رکھے. کیونکہ بندہ فجر دی گال جو شام میں پڑھ ویندا ہے لہذا ول ول اس کو یاد دہانی کی ضرورت ہے. یہ میں نہیں کہ ایک باری راہ لے سو تے اس کے بعد بڑھ ونجو تسا نہیں. فجر شام ریمائنڈر دینا پڑسی. اللہ دے ریمائنڈر سے 3 علم ریمائنڈرز تے مشتمل ہے. یاد رکھنا یاد رکھنا یاد رکھنا. اور یاد کیا چیز ہے؟ تذکیر بے آلاء اللہ، تذکیر بے ایام اللہ، تذکیر بالموت و ما بعد الموت. پہلے بے آلاء اللہ تعالیٰ اپنی نعمتاں بار بار انسان کو یاد دلائے. یاد رکھیں زمین بھی رب دی بنی ہوئی ہے، تو بھی اللہ تعالیٰ کے فضل دے نال اپنا وجود رکھ دے. اللہ نہ چاہویا تے کوئی زندگی نہ ملیا، زندگی نہ ملیا تو نہ اکھی دی دولت ہویا، نہ زبان دی دولت ہویا، نہ وجود ہویا، نہ ہاتھ ہویا، نہ پیر ہویا. باقی تمام چیزاں چھوڑو. یہ اکھ جیری بھری دیے تے لٹی دیے، اکھ کھل دیے تے بند ہوندی ہے. یہ بھی سونے رب دا فضل ہے کیونکہ اکھ دے وچ اللہ تعالیٰ نے پانی دا ہی اتنا لیول رکھا ہوئے کہ خشکی نہ ہو بنے، اتنا لبریکنٹ ہوئے کہ آرام نال کھلے سے تے بند تھی وے، خشکی نہ ہو بنے. لیکن لبریکنٹ زیادہ ہی نہ تھی وجے، اتنا پانی نہ تھی وجے، ہنجو بڑھ وجے، آنسو بڑھ وجے، اور وہ بار بار انسان نے اکھی کو باندھا کھڑا ہو. انسان 70 80 سال 100 سال زندگی کرے گزرے دنیا تے، اور تیرا سونا کریم رب ہے کہ جڑا 100 سال تک پانی دی لیول کو بدن بھی نہیں دے گا تے گھٹن. صرف ایک اکھ دے پانی دے شکر کی ساری زندگی ادا رہے.
انسان دے بدنی سر کو ان کے پیر دے ناخنہ تک کتنیاں سونے رب نے ایک ایک نعمت دے اندر کتنی نعمت رکھی ہو تے اللہ تعالیٰ دے قرآن کریم دے پورا حصہ ہے جڑا اللہ دی نعمت یاد ہے ون ایک حصہ قرآن دا جڑا رب کائنات دے حکم دے نال اللہ دے ارشادات ہیں گزریاں قوماں دے واقعات اور قصے بیان فرمائے دے قرآن کریم چنگے لوگاں دے قصے ہی سنے دے گندے لوگاں دے قصے ہی سنے دے تاکہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا اللہ فرماتے ہیں اساں انداز بدل کے اپنے احکام پہنچے دیں کہ کوئی چنگے لوگاں دی انگاری نال نہیں سدھر سکا گندے لوگاں دا انجام دیکھ کے میں تے ڈر ویندو یا کو حضرت موسیٰ علیہ السلام دی محبتاں دی قربانیاں یاد نہیں ہیں یا کو نہیں ہلا سکیاں شاید فرعون کا انجام اس کے اندر خوف پیدا کر سکتا لہذا اچھے قرآن کُلًا نقص قرآن کریم سنا اسا جتنے نبیوں دے کسی آپ دی بارگاہ میں انہوں نے ایک مقصد لہذا قصے کہانیاں اور داستانہ پرانیاں قرآن کریم کی سنت اور یہ بھی اس وقت ہے کہ انسان رونگ پہ کھڑے ہوئے دماغ تازہ ہوئے اور اس کے اندر تذکیر اور یا دہانی کی صورت شعور بیدار اور پنجواں اور آخری علم ہے اور انہاں ترے علوم میں جو ایک علم ہے موت اور ما بعد الموت موت دا ذکر موت دے بعد دا ذکر یہ تذکیر بہت بڑی چیز ہے یاد دہانی ول بندے کو یاد رکھنا پڑتا ہے کہ تیریاں راواں کیڑیاں تے منزلاں کیڑیاں یاد رکھی نہیں لمے تے وجنے کہ اوپے تے وجنے کن تے منہ رکھی وجنے حضرت شیخ سعدی شرازی فرماتے کہ درسم کے نرسی بمکہ اے عربی کی راہ کے تو بھی ربی ترکستان میں نے اے عربی میں کو ڈرے کہ تو مکہ نہ پہنچ سکے کیونکہ مکہ دی راہ تے نہیں ٹرتا وینا تو ترکی میں جتنا حضرت شیخ سعدی شرازی بیٹھے تو ترکی شمال والے پاسے ہے اور تو مکہ جنوب والے پاسے آپ فرماتے ہیں یار ابھی تو کم سے کم وہ سمت تو ٹور نہیں تھا مکہ آندے قریب نہ آ سکے کم سے کم اگر پہنچ نہ سکے تو کچھ قریب تو ہو ویسے لیکن تو الٹی راہ چاہیے ویندے تو الٹے فاصلے ہوتے ویندے نہ صرف منظر کو دور پیا ہوندے ہیں بلکہ قربت دے امکانات بھی ختم ہوتے پے منظر پاون دے امکان بھی ختم ہوتے سالانہ تقریبات یا دوران دی صورت جو میں یہ جلسے جڑے اساں سجانے سارے اس واسطے ہیں جو اساں اپنے وسرے سبق یاد کروں بھلیاں کہانیاں ایک باری بار ذہن تازہ کر اللہ تعالی سب دی حاضری بالکل قبول فرماوے اور انہاں قصوں دے وچوں یہ رب نے بیان فرمایا انہاں احکام دے وچ رب نے بیان فرمایا ایک قرآن کریم دا موضوع ہے معجزات اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہ السلام معجزات کا ذکر اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ جی میں پڑھی سورۃ اسراء بھی پہلی آیت سورۃ بنی اسرائیل بھی نہ ہے الاسراء بھی نہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک معروف قول دے مطابق رجب المرجب دی 26ویں اور 27ویں شب کی درمیانی شب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا جہاں تاریخ انبیاء دے جو کئی نبی علیہ السلام دے مقدری چلی جائے رب کائنات نے وہ سعادت سارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے مقدر اور وہ معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم آتا معراج آدھے سیڑھی یہ جی سیڑھی نہ رسا مسجد تے چڑھ دیں چھت تے چڑھ دیں اسے سیڑھی کو معراج سے دیتا ایک ہوندے معرج یعنی جمع معارج قرآن کریم دی سورت کا نام ہے معارج معرج فرشتہ دا رستہ ہے معراج مومنہ دیا روحاں دا رستہ ہے رب دے پاسے صعود کرنا معراج سیڑھی اور معرج فرشتہ دا رستہ ایک فرشتہ دے آون منجن دا رستہ ہے یعنی جمع معرج اور ایک مومنہ دیا روحاں دے اللہ دی بارگاہ دے وچ روح دے قبض ہون دے بعد یعنی اللہ دی بارگاہ دے وچ روح پیش ہوندی ہے وہ ایک سیڑھی دے ذریعے پیش ہوندی ہے مومن دی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے علماء نے پوچھا کہ یہ انسان فوت ہو گئے اودی اکھی کھلی کیوں رہ گئے یہ حدیث پاک ہے کہ یہ تساں اذا حضرتم موتاکم فاغمضوا البصر سے حدیث ہے کہ یہ لے میت تے حاضر ہو تو پہلا کام یہ کرو کہ میت فوت ہو ونے اس دی اکھی بند کرو اغمض البصر اغماض البصر اکھی تو سب بند کرنی ہے میت نہ لٹے سی عرض کی کہ سونا میت آپ کیوں بند نہیں کرے بھائی سارے کام تو کر سکتے لیکن یہ تک جینا بھی ہوتے اکھی نو پیچا آقا نے فرمایا نہیں فَإِنَّهُ يَتَّبِعُ الرُّوحَ فرمایا انسان دی یہ روح قبض ہون شروع ہوندی ہے بہر نکلن شروع تھی دی نال یہ روح سیڑھی تے چڑھن شروع ہو گئے مومن نے بھی اپنی ویندی روح کو
کیونکہ روح دے نال تعلق دے گانڈا ہے 70 سال دا 80 سال دا بہت دیر دی سنگت ہے لہذا بھی چھوڑا بھی اتنا سخت ہے انسان دے لہذا اکھی اپنے دیوان ٹو سی دا لاسٹ آف اپنی روح دیاں آخری جھلک کوئی اکھ محروم نہیں ہونا چاہتا اور آخر یہ لے اکھ کو نٹی جان دا ویلا آندا ہے نٹی دی نہیں چونکہ روح کو دیکھنے کوئی شعار نہ پڑنا بند نہیں ہوندی اور بل یہ لے روح نکل ویندی ہون بند کون کرے سی بند تو اسے روح کرنا ہے یہ ڈر جو کر لگا لہذا اس واسطے فرمایا تھوڑی پہلی ڈیوٹی یہ ہے کہ تم آنکھیں بند کرو میں یہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میری سیڑھی دے نال مومنت دی روح عالم بالا اور عالم ارواح دے ویندی ہیں اسے سیڑھی نال میں اللہ دی بارا دے اس واسطے اس کو آقا کہتے ہیں معجزہ معراج ورنہ پورا سفر معراج نہیں سفر دے کوئی سے ایک الاسراء ہے اور ایک معراج الاسراء کو قرآن کریم نے بیان فرمایا اور معراج کو احادیث مبارکہ نے بیان فرمایا اور یہ معراج کی حدیثیں ہیں وہ تواتر مانوی کو پہنچی ہوئی اتنی کثرت نال صحابہ نے روایت فرمایا اتنا کثیر تعداد بہت گھٹ واقعات ہیں یا معاملات ہیں یا کوئی صحابہ کی تعداد نے بیان کی تو حضور علیہ السلام کو سماعت فرما کیونکہ وجہ کیا ہے آقا علیہ السلام مکہ تشریف فرما یہ صحابی سونے دے وہ نے نال ہن اہل بیت اطہار دے نفوس قدسیہ سونے دے نال ہن انہاں سونے کو کوئی کم کرندا نہیں چاہتا بیان کر چھوڑا آپ دا کوئی قول سماعت کیتا تو اس کو بیان کیتا اپنے شاگرداں کے سامنے ذکر کرے دے کوئی کیفیت سونے دی اٹھی لاچی دے سوار پہ ہوندے لاچی کو دردے پہ لاچی دے قرآن دا نزول ہونا چاہیے انہاں کیفیات کو نہ اپنے طور پہ بیان کرنا اور یہ مدینہ طیبہ سونا تشریف فرما تا انصاری صحابہ خود مکی صحابہ بھی تشریف فرما ہے مدینہ جلے کے نال انصاری صحابہ بھی شامل ہو گئے صحابہ کی تعداد دی گئی لہذا راویان نے تعداد دی گئی لیکن مکی زندگی دے واقعات دے وچ اے نمایاں واقعہ ہے معراج دا گویا مکہ دے وچ ہے لیکن معراج دی روایتاں مکی صحابہ کو ود کے مدنی صحابہ روایت کر دے ہندویں صحابہ مکی صحابہ بھی ہیں مدنی صحابہ بھی لیکن مدنی صحابہ کی تحریر قریب صحابہ ہی نے صرف معراج کا معجزہ بیان فرمایا اور اس کو ایک جماعت سے تحریر کی تعداد بہت میکسیمم تعداد اتنی تعداد صحابہ کرام علیہ رضوان نے معراج کی حدیث بیان فرمایا اس کی وجہ کیا ہے چلو مکہ والا نے سامنے معراج ہویا سونا تشریف کیتا ہے انہاں قرآن دی آیتاں بھی سنیاں حضور دی حدیثاں بھی سنیاں کفار دے اعتراض بھی سنے سونے دے جواب بھی سنے انہوں نے روایت کی ہے لیکن مدینہ والا نے یہ کلمہ وہ بعد ہی بن کے پڑھے یہاں تک کہ بہت سارے صحابہ ہوئے یہ آخری 9 سالہ کلمہ پڑھے لیکن معراج کی حدیثہ وہ بھی روایت کرے انہوں کو کہنے سے سنیں گے حدیثہ حاضر محترم علماء کرام فرمائیں کہ معراج دا معجزہ حضور علیہ السلام دے کمالات دے وچوں معجزات دے وچوں او معجزہ ہے جنہاں ذکر حضور دا بھی محبوب ذکر ہے کہ آقا علیہ السلام اس معجزے دے بعد حضور کی حیات مبارکہ تقریباً 13 برس اس حیات ظاہر تشریف فرما رہے ہیں 50 برس دی لگ بھگ عمر مبارک کی 51 برس کی عمر آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا گیا اس کے بعد 12-13 سال حضور کی حیات مبارکہ ہے انہاں 12-13 سال سفر دی حالت ہے یا حضر دی حالت ہے حضور مدینہ چھیل جا کے سفر ہی جن ہر حال ہی حضور نے فرمائے رہتے ہیں لہذا حضور دے معجزہ معراج دا ذکر حضور دی سنت ہے حضور دے محبوب ذکر دی سنت ہے اور گویا حضور دیاں محبتہ دا حصہ پڑھنے دا ذریعہ ہے کہ حضور کو یا پڑھے یہ معجزے دا ذکر کو پسند ہے آقا علیہ السلام معجزہ معراج کیوں کثرت نال بیان فرمایا قریب ہونے اور یہ نبی ہیں انہاں دا مقصد ہی اللہ دا قرب صبح شام اللہ دی اطاعت اور اللہ دی فرما برداری اور رب دی رضا دا حصول رضوان اللہ اکبر انہاں دی آنکھیں اس قوت کے بے کرے کمال دا مقام ہو سکتا لہذا یہ کمال یہ سفر یہ رات اللہ تعالی نے اپنا دیدار عطا فرمایا اپنے قرب دیاں منزلت فائز فرمایا حضور علیہ السلام اپنی پوری اگلی حیات ظاہری دی رب کائنات دے اس کرم کو بار بار اپنی پوری زبان نال معطر فرمایا مسلسل ذکر فرمایا اور قرآن کریم دا بیان کیا ہوں میں تذکیر کو ذکر شروع کی دے کہ یاد دہانی بہت ضروری ہے تذکیر ہے ذکر کو ذکر ہے رب دی یاد دا نام اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام نے اس معجزے کو بیان فرمایا لیکن اپنے ذکر نال من بدلے اپنے ذکر نال اختتام فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ انہ هو السمیع البصیر سبحان بھی رب دا ذکر ہے سمیع و بصیر بھی رب دا ذکر
اور رب دے ذکر نال سفر شروع ہوئے، رب دے ذکر نال سفر اختتام پذیر ہوئے، اور جی دولت رب نے تحفہ عطا فرمائے اس سفر دا وہ ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، وہ بھی اللہ دے ذکر دی عظیم ترین دولت نماز ہے، یہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اس عظیم رات کو بطور تحفہ دے عطا فرمایا۔ ذکر پر شروع ہوئے، ذکر تے اختتام پذیر ہوئے، اور دولت ذکر ہن کے آئے سونا اپنے غلاموں دے واسطے۔ لہذا آقا علیہ السلام نے اس معجزے دے نال محبت، حضور دی ذات گرامی دے نال محبت دا سب تو بہترین ذریعہ اس تحفے دی لاج رکھنے یعنی رب نے محبوب کو دیتی ہے، محبوب نے اپنی امت دے حوالے فرمائی، وہ ہے نماز۔ یہ شخص نے نماز نہیں پڑھی اس کو بھی ذکر کون سمجھے سی تے تسبیحاں پڑھنی ہیں، تے فلاں چیز پڑھنی ہے، درود پاک پڑھنا ہے، تے فلاں انداز کوئی چیز کوئی دعا پڑھنی ہے، یہ ہر چیز سیکنڈری ہے، بعد وچ پہلے ہی 5 نمازاں اللہ تعالی نے معراج کی شب جڑا محبوب کو تحفہ دیتا وہ 5 نمازاں دا تحفہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فإن من ترك صلاة مطلوبة متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، مشکات سے احمد کی حدیث ہے، یہ جان بوجھ کے کوئی ایک فرض نماز قضا کر چھوڑے فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے۔ اللہ اتنی وعید نماز واسطے، نماز ترک کرن واسطے بولی گئی، ایک عمل کے ترک واسطے اتنی وعیدہ نہیں، اتنی صرف ایک نماز کے ترک کرن۔ اس واسطے علماء فرماتے ہیں کہ مومن کو لے تصور نہیں کیتا وہی سکتا کہ وہ جان بوجھ کے نماز چھوڑے۔ اتنی حدیث ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قضا نمازاں پڑھن دیا، جیڑی کتابیں حدیث اٹھا کے کہیں جاتے نہیں جو جان بوجھ کے چھوڑی ہوئی نماز کی میں پڑھنی ہے انسان نے، کہ وہ کبھی اگر نماز بھول گئی ہے تو کی میں پڑھنی ہے، اگر نیند آ گئی ہے تو کی میں پڑھنی ہے، بندہ بے ہوش رہ گئی ہے تو بند نماز قضا کی میں پڑھنی ہے، کیونکہ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ مومن ہوئے کلمہ پڑھی ہوتا ہوئے اور اس کو 5 باری رب کے حضور حاضری یاد نہ ہوئے، یہ مومن کو تصور نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے علماء فرماتے ہیں نماز قضا کرن دے بعد اگر جان بوجھ کے قضا کی دیے تو پہلی چیز توبہ ہے، سچی توبہ، توبہ نصوح ہے، اس کے بعد اگلے سفر شروع ہو سکتے۔ یہ نہیں کہ بن کے ہاتھ آر کھڑو جو بے ور نماز شروع کرنے پہ وہ بے نیاز ذات ہے، وہ میں تو بھجا چھوڑے تو ایک اور ول میں نے حضور حاضر ہونا، یہ وقت اللہ اکبر دیا صدامہ بلند ہو دیا رہی، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ مسجد آوازہ وقت دیا رہی، گھڑیاں تیرے کولن ہر وقت دی تے کوئی تمیز ہے، لیکن صرف رب کائنات دے حضور حاضری دا وقت ہے، صرف اسی دی تے کو سمجھ نہیں۔ لہذا معراج کا تحفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی اللہ نے اس محبت نال اس اہتمام نال محبوب کو سلوائے اپنے کول تو تحفہ دیتے نماز دا، اسا خود سوچو کہ اس نماز دے اندر کتنی برکتاں ہو سن سارے واسطے۔ اس واسطے فرمایا گیا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن دی معراج ہے، معراج دا تحفہ سونا گن کے ہیں، اور معراج دا تحفہ ہر مومن کو معراج کا ذریعہ پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نماز دی پابندی دی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک سفر دے متعلق اتنے سوال ہو سکتے ہیں، قرآن کی اس ایک آیت نے سارے سوالوں میں جواب دیتے ہیں۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، کوئی بھی سفر ہوئے تو پہلا سوال یہ ہو سکتے کہ سفر کیڑی جھاگ کو شروع تھیے تے کتھا مک گئے، فرام اینڈ ٹو کہ تو شروع ہوئے سفر اور کتھا ون مک گئے، بالکل کامن سوال ہے۔ سفر دا مطلب ہے ٹرنا، تو کتھوں ٹرے کوئی تے کتھا پہنچے کوئی، یہ دو پوائنٹ ضروری ہے سفر دے مطابق۔ دوسرا سوال ہے کہ سفر کرن والا کون ہے، مسافر کون ہے، یہ سفر کیتے وتھے بھی سفر کراون والا کون ہے، آپ سفر کیتا نہیں کہ کہیں سدا آئی کہیں دعوت دا سفر ہے یا اپنی محبت دا سفر ہے، یہ ایک سوال ہے۔ یہ سوال ہے کہ کتنی دیر دا سفر ہے، دن دا سفر ہے، رات دا سفر ہے، رات ہے تو 2 گھنٹے 4 گھنٹے 7 گھنٹے، دن ہے تو کتنے گھنٹے، یہ تفصیل الگ ایک سوال ہے۔ اور وہ سوال ہے کہ سفر کیتا کیوں ہوئی، گھر بیٹھے ہو کم کیوں نہیں تھی سکتا جنہیں واسطے پینڈے کرنا ضروری تھی، یہ سارے اس قسم کے کئی سوال ذہنی جا سکتے۔ رب کائنات نے اس قسم سے سارے سوالوں کے جواب ایک آیت میں چھوڑے، ایک آیت ہے کہ جامع ترین پورے معجزے کو اپنے اندر بند کی، اور یہ ہے معجزے کا حصہ الاسراء، اسراء دن رات میں سفر، چونکہ یہ سارا معراج کا سفر رات کا سفر، لیکن معراج دن اتے ونجن، یہ اتے ونجن کا سفر نہیں، اسراء ہے زمین کے اتے، یہ پیرالل ہے، یہ ورٹیکل نہیں بلکہ ہاریزنٹل سفر ہے، زمین کے اتے سفر ہے، اوول ورٹیکل سفر ہے، اللہ کے پاس تشریف لے ونجن کا سفر۔
یہ سجے کھبے زمین دے اوتے دا سفر ہے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى مسجد حرام کو مکہ مکرمہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام 1493 کلومیٹر دا سفر کر کے تشریف لے گئے مسجد اقصی آج دا لیٹسٹ نیویگیٹر کا فاصلہ گوگل دا ہے 1493 کلومیٹر تقریباً 15 گھنٹے گاڑی دا سفر ہے فلائٹ دا سفر سمجھو جا کوئی 1.25 گھنٹے دے قریب گھنٹہ پلس جہاز دا سفر ہے آج بھی اور 15 گھنٹے گڈی دا سفر ہے اور پیدل دا آپ سوچو جاؤں میں ایک مہینہ لگ رہا ہے چونکہ 1500 کلومیٹر وجہ اتنا طویل سفر ہے اسلام آباد کو کراچی دا سفر ہے تقریباً اتنا سفر 1500 کلومیٹر سونا گئے 1500 کلومیٹر والے یہ ہن پوائنٹس کتنی دیر اتنے لیلن رات دا قلیل ترین لمحہ تنوین تقلیل واسطے لیلہ رات کو گئے لیکن پوری رات کی گال نہیں کہ شام کو فجر تک گئے لیلہ رات کا تھوڑا جہی حصہ کتنا تھوڑا کیونکہ سارے کو گھٹ کا کوئی پیمانہ ہو گھنٹے منٹ کو سیکنڈ کو نینو سیکنڈ ہے یہ آخری حصہ ہے لفظ سارے کو لیا کوئی سیکنڈ دا بھی ہزارواں حصہ کیونکہ اس کو نصب کتنا گھٹے سو وقت اللہ فرماتے ہیں دوسرا کتنا گھٹا سکتے ہیں اس کو بھی کم ترین وقت ایک 16 دیر کی انتے والا مہینے دے سفر وہ میرے 2 مہینے دے سفر ہے اور سونا گین رات دے تھوڑے دے حصے دے بھی تشریف بھی گن گئے واپس آ اور گھن ونجن والا کون ہے چونکہ اے تاں ہر کہیں کو بات سمجھ نہیں آ سکتی کہ جیرا کم آجی ممکن نہیں کل بھی ممکن نہ ہو سکتی کیونکہ آئنسٹائن لکھی ہے کہ بندہ کرے گی کوئی بھی سالڈ اینٹیٹی کوئی بھی ٹھوس وجود بجلی کی رفتار سے سفر نہیں کر سکتا یہ تھیوری ہے آئنسٹائن سائنسدان کی کہ بجلی کی رفتار ہے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ بجلی آئی کھڑی ہے اتنا کرنٹ آیا کھڑا ہے 3 لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈ ہی چلے بہت بڑی رفتار ہے اور 3 لاکھ کیا پوری زمین کا پھر 7-8 ہزار کلومیٹر ہے 7-8 ہزار کلومیٹر پوری ساری زمین کا پتر ہے یعنی زمین کے آس پاس اور ایک دلچسپ گال ایک سائنسدان نے لکھی کہ انسان دے جسمی چیز اللہ ویرنگ کی دی ہوئی ہے نا سارے جسمی چیز ویرنگ تھے سینسری سسٹم دی ویرنگ محسوس کرن دی ویرنگ مطلب ہے میرے پیر دے انگوٹھے دیتے کیڑی چک پہنی ہے تب پورا یہ وجود ہی جو پھر کے ویرنگ دا دماغ دا خبر پہنچ پہنی ہے کہ کوئی دشمن آ گئی ہے لہذا پیر خود ہل کے یا ہاتھ بن کے پیر کو دشمن کو بچا چکا ہے یہ میں کوئی چیز گرم لگی ہے انسان بیدہ نہیں بیٹھا لیکن یہ اتنے ساری ویرنگ تھے کریے جلد دے وچ یعنی محسوس کریں لیے صرف دکتے ٹھڈے سخت نرم کیا کوئی چیز تکلیف دے ہے انسان کو منہ کو دماغ تک خبر لیوان واسطے ویرنگ ہے بندے وہ آدھے ایک بندے دی اتنی ویرنگ ہے ایک بندے چھڑی اس کو نسڑا واسطے جو کیڑی چک پائی دی بھئی ہے اور چونکہ کیڑی کہیں جاتے بھی آ سکتی ہے تکلیف کہیں اس سے پہنچ سکتی ہے لہذا اتنی ویرنگ دی گئی کہ پوری زمین جڑی ہے نا یہ آس پاس ایک بندے دیا اگر ویرنگ سسٹم والی تارا میں رہی ہوئے نا 2 چکر حاصل پوری زمین دے آس پاس گویا 15,000 کلومیٹر ایک بندے دے اندر ویرنگ چھڑی ہے نسل واسطے تھی کھڑی ہے یہ سخت جھاڑیا ہے گرم جھاڑیا ہے ٹھنڈی جھاڑیا ہے خیال کریں دے نیڑے نتھی میں بھائی صرف یہ گال لسن واسطے جائی طرح کرم صدق تے فرمائے بھائی نا کتنی نعمتوں کا کوئی شکر ادا تو زمین پوری کوئی لیو کچھ ہے اور خالق کائنات کی فرمائے اتنا گھٹاؤ جب کون سوچ سکتے بھی رات دے اتنے معمولی حصے مہینے دا سفر یا آج آپ کو بھی گھنٹے دا جہاز دا سفر ونجو 2 گھنٹہ دا سفر ہو گیا کون منیسی بھی کوئی رات دے اتنے جے حصے جوانی سکتے تے والی سکتے رب کائنات کیا فرمایا دماغ کو چکرنچ پاون دی لوڑ نہیں جیری ہستی گھن گئی ہے صرف تسا اپنے سارا فوکس ذات پہ سبحان الذی اسرا کہیں بندے دی گال نہیں تھی تسا کیوں بندہ آنی مجبوریاں پہ گئے گال بندہ دی نہیں تھے نتیجے بندہ آنے کیوں پڑھے دے پہ گئے نتیجہ ایک تو وہ ہونا چاہیے یہ بھی ہستی کا ذکر کیا ہوگا ان اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز تے قادر ہے یہ سب کچھ تے قادر ہے یہ کیڑا لمبا مسئلہ ہے گئے تے والے کال دی لہذا اللہ رب العزت اس سوال کا جواب ہی نہیں چھوڑے کہ ونجن والے کون ہیں نیمن والا کون ہے بد ونجن والے کون ہیں بعبدہ ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندہ خاص کو گن کیا آسمان
مسجد حرام کو مسجد حرام کو مسجد اقصی بندہ خاص جی قبلہ شعر پڑھتے پہن سجے محترم حضرت اقبال دا عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر عبد وہی شے بندہ وہی شے ہے اودا بندہ وہی شے ہر بندہ اودا